دنیا کا پہلا قاتل کون ہے؟ حابیل اور قابیل کا نام تو آپ لوگوں نے دوستو سنا ہوگا، لیکن بہت سے کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا اور اس جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھی۔ کیا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں وہ ان کے حصے میں جاتی ہے یا نہیں؟ دوستو، میری آج کی ویڈیو حابیل اور قابیل کے بارے میں ہے۔ حابیل اور قابیل کے بارے میں جاننے کے لیے دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے معلومات ہو اور آپ جان سکیں کہ حابیل اور قابیل کے درمیان جھگڑا کس بات پر ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان آدم علیہ السلام کو فیصلے کا کون سا حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا، اس کے ساتھ لڑکی جو پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی جس کا نام اقلیمہ بتایا ہے، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ۔ جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ اقلیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا اور قابیل چونکہ ناحق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نامنظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ پڑھتے ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کی خبر، جب قربانی کی انہوں نے قربانی کرنا پس قبول کی گئی ایک کی ان دونوں میں سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ کہا اس نے ضرور مار ڈالوں گا میں تجھے۔ حابیل نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے۔ اگر ہاتھ بڑھائے تو میری طرف تاکہ قتل کرے تو مجھے، پھر بھی میں تیری طرف ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں خدا سے جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا گناہ بھی، تو دوزخ یعنی تو دوزخ والوں سے ہو جائے گا، اور یہی سزا ظالموں کی ہے۔ پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے بائی کے قتل پر، پس قتل کر دیا اس کو، پس ہو گیا خسارے والوں میں سے یعنی نقصان والوں میں سے جو ہمیشہ نقصان والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، پھر قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نیش کے چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا۔ زمین پر پہلا قتل یہی تھا اور پہلی فوتگی بھی یہی تھی کہ نیش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا، اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم جل جلالہ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ دو کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کو رید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردے کو رکھا اور وہ مٹی اس مردے کوے پر ڈال کر نیش چھپا دی، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا
جو کریدتا تھا زمین کو تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ قابیل بولا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کوے جیسا ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی، بس ہو گیا پچھتانے والوں سے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے متعلق ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے تذکرے میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے قسم کھا کر کہا کہ میرا مقتل یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیس علیہ السلام ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت آدم کی عمر 1000 سال تھی۔ روز ازل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اس میں سے 40 سال دے دیے۔ موت کے وقت بھول کر انکار کر دیا، لیکن اس وقت فرشتوں نے تحریر کر لی تھی۔ اس پر فیصلہ ہوا 960 برس کی عمر پوری کی۔ ابن سعد اور حاکم اور دوسرے محدثین نے ابی ابن کعب سے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بہشت کے میوے کی خواہش ہوئی اور خود بسبب ذوف کی حرکت نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا کعبہ مکرمہ میں جا کر دعا کرتا تو وہاں دعا منظور ہوتی۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں اور فرشتوں کے نازل ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگی، تو آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے واسطے خوشبو مرکب کی، بہشت کی خوشبوؤں میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے اور آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور حنوط مل کے بہشت کا کفن پہنایا، چونکہ ان کی اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جس کو وہنا کہتے ہیں۔ وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھی، مینا کی مسجد خیف میں دفن کیے، اور آپ کی قبر مبارک بغلی بنائی تھی اور قبر اور قبلے کی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا تھا، اور آپ کی قبر مبارک اوپر سے کوہان اونٹ کی شکل پر بنائی تھی۔ ابو الشیخ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ
کہ آپ کی کنیت دنیا میں آب البشر ہے اور قیامت میں ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ قیامت میں کسی بہشتی کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں نہ ہوں گی بغیر حضرت آدم علیہ السلام کے۔ ان کی داڑھی ناف تک لمبی ہوگی، اور بہقی نے دلائل النبوت میں حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے واسطے کنیتیں نہ ہوں گی مگر آدم علیہ السلام کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی، تعظیم اور توقیر کی خاطر، اور حوا کی قبر مبارک جدہ میں اور آدم علیہ السلام کی قبر منا کی مسجد خیف میں ہے۔ بہقی نے کتاب الاسماء و صفات میں، اور واحدی نے کتاب الشریعہ، اور ابو داود نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہی آدم ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص روح آپ کے اندر ڈالی اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے اور فرشتوں سے سجدہ کرایا اور بہشت میں رہنے کے واسطے بہترین اپنی طرف سے جگہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں وہی آدم ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آپ کیوں بہشت سے نکلے اور مشقت میں پڑے اور ہم کو بھی تکلیف میں ڈالا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو کہ خدا کے ساتھ تم نے باتیں کی اور تجھے برگزیدہ پیغمبر کہا اور مناجات کا رتبہ عطا کیا اور توریت عطا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سچ کہو توریت میری پیدائش سے کتنی پہلے لکھی گئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 2000 برس پہلے لکھی گئی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وعصیٰ آدم ربہ، یعنی نافرمانی کی آدم نے اپنی رب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا البتہ موجود ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو کہ میری پیدائش سے پہلے 2000 برس اس کو پروردگار عالم جل جلالہ نے مقدر کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس واقعے کا بیان کرنا میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو بھی گناہ یعنی جو بھی شخص کسی گناہ کا بنیاد رکھتا ہے تو قیامت تک جتنے بھی لوگ اس گناہ پر عمل کریں گے اور اس گناہ کا کام کریں گے اور اس گناہ پر چلیں گے تو اس پہلے شخص کی جس نے اس گناہ کی بنیاد رکھی تھی اس کا حصہ قیامت تک جتنے لوگ اس گناہ پر مبتلا ہوں گے اس شخص کا حصہ اس میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی نیکی کا کام یعنی نیکی کی بنیاد ڈالتا ہے تو جتنے بھی شخص جتنے بھی لوگ اس عمل کو کریں گے اس ثواب کا کام جاری رکھیں گے تو جب تک یہ لوگ اس ثواب کے کام میں لگے رہیں گے قیامت تک اس شخص کے حصے میں اللہ تعالیٰ ثواب ڈال دیتا ہے۔ دوستو ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یعنی ثواب کا کام جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے پاس نیکیاں آتی رہیں گی، اور گناہ جاریہ وہ ہے جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے حصے میں گناہ لکھی جاتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد تم نے رکھی تھی۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ اور سارے مسلمانوں کو اس نیک راستے پر لگا دے جو اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا راستہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور 5 وقت نمازی بنائے اور لوگوں کا امانت دار بنائے اور سچا بنائے اور ایماندار بنائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی ہو تو ایک چھوٹا سا کمنٹ کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔